الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا اعلان کر دیا۔ فیصلاباد سے خلیل طاہر سندھو نون لیگ کے اقلیتی ایم پی اے منتخب، خواتین کی نشست پر مسلم لیگ نون سے قدسیہ بطول ایم پی اے منتخب، عظمیٰ جمین بھی مسلم لیگ نون کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب، ٹوبہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نیلم جبار بھی ایم پی اے بن گئیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا۔ گورنر پنجاب نے اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ اجلاس میں نئے منتخب ہونے والے اراکین صوبائی اسمبلی سے حلف لیا جائے گا۔ اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی ہوگا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو فنڈز کی کمی کا سامنا، ملازمین نکالنے کے لیے فہرستیں تیار۔ پہلے مرحلے میں 1000 ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب جھنگ میں میونسپل کمیٹی عملے کا تنخواہیں مانگنا جرم بن گیا۔ حکام نے ملازمین پر بے روزگاری کی تلوار چلا دی۔ 20 ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ ملازمین سراپا احتجاج، ڈپٹی کمشنر سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ جھنگ کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا بحران پیدا ہونے لگا۔ 3 روز گزر گئے، شہر کے کسی یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کی فراہمی نہ ہو سکی۔ صارفین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور، مہنگا آٹا پہنچ سے دور ہو گیا۔ ادھر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تمام 51 یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی 20 دن گزرنے کے باوجود سستا آٹا فراہم نہ کیا جا سکا۔ آٹے کے لیے شہری خوار۔ یوریا کھاد یکمشت 1350 روپے فی بوری کا اضافہ، چنیوٹ کے کسانوں نے کھاد اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کسان رہنماؤں کی دھواں دھار پریس کانفرنس، سید نور الحسن بولے کھاد پہلے ہی نہیں مل رہی، اب مزید 1250 روپے مہنگی کر دی، بوری 6000 سے بڑھ گئی، کسانوں کو تباہی کے دہانے لاکھڑا کر دیا۔ بڑھتی مہنگائی کے اثرات، عام آدمی کی زندگی متاثر، محنت کش طبقے سے موسمی سبزیوں کی سوغات بھی چھن گئی۔ پیاز، گھیا کدو، فارمی انڈے اور دیگر اشیاء خورنوش میں ہوش ربا اضافہ۔ پیاز 152 اور برائلر گوشت 629 روپے کلو ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں جیب اجازت نہیں دیتی، غریب کہاں سے کھائے۔ مہنگائی کی بریکیں فیل، ہر چیز زد میں آنے لگی۔ تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والے سریے کی قیمت میں 4 سے 5000 روپے فی ٹن کا اضافہ کر دیا گیا۔ سریا 2,55,000 روپے سے بڑھ کر 2,60,000 روپے فی ٹن ہو گیا۔ ادھر بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے مزدوروں کی روزی روٹی چھن گئی۔ دہاڑی نہ ملنے پر گھروں میں فاقے، جڑاوالا کے مزدور طبقے نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگی بجلی اور گیس کی قیمتوں نے انڈسٹری سے جڑی مارکیٹوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ مہنگائی کے سبب خریداروں کی قوت خرید جواب دے گئی۔ سیزن کے باوجود کپڑے کی مارکیٹیں ویران، تاجروں کا کہنا ہے کہ 70% انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ مجھے تقریباً 25 سال ہو چکے ہیں کپڑے کی ٹریڈ کرتے ہوئے، مگر اس طرح کا جو بحران ہے وہ میرے خیال سے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہلا سال ہے ہمارا کہ اتنا شدید بحران چل رہا ہے۔ ہماری انڈسٹری جو ہے اس وقت 70% بند ہو چکی ہے۔ جو کاریگر ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، انہیں روزگار نہیں مل رہا کیونکہ انڈسٹری تباہی کے دہانے پہ ہے، دکاندار ہمارے فارغ بیٹھے ہیں۔ فیسکو میٹرز لگوانا صارفین کے لیے درد سر بن گیا۔ شہر بھر میں 5000 سے زائد ادا شدہ ڈیمانڈ نوٹسز پر میٹر نہ لگ سکے، صارفین سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ فیصل آباد ڈویژن میں متعدد سرکاری محکمے فیسکو کے نادہندہ نکلے۔ واسا فیصل آباد پھر سے سر فہرست، 55 کروڑ 94 لاکھ سے زائد کا نادہندہ، ٹی ایم اے 73 لاکھ، ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو 34 لاکھ، ڈسٹرکٹ کورٹ 7 لاکھ، بی ایچ یو 15 لاکھ روپے سے زائد کے ڈیفالٹر نکلے۔ تحصیل ہسپتال جڑاوالا میں سال 2022 سے 23 میں لوکل پرچیز سمیت دیگر ادویات اور لیب آئٹمز کی خریداری میں 2 کروڑ 10 لاکھ کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ میں بھانڈا پھوٹ گیا، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ذمہ دار قرار، محکمانہ کارروائی کی سفارش کر دی گئی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ایوب ریسرچ کے سال 2022 سے 23 کے آڈٹ پیراس میں اعتراضات۔ زرعی یونیورسٹی کی 127 ایکڑ اراضی پر تجاوزات، کروڑوں کی ریکوری نہ ہو سکی، انتظامیہ ریکوری کی مد میں 10 لاکھ سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع نہ کرا سکی۔ یونیورسٹی کے زرعی رقبے پر تجاوزات کی مد میں 35 کروڑ کی ریکوری نہ ہوئی۔
فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رجسٹریشن سست روی کا شکار، خواتین لمبی قطاروں میں لگ کر خوار، زمین پر بیٹھنے پر مجبور۔ صبح 5 بجے سے آئی خواتین نے کہا اتنا کرایہ لگ جاتا ہے لیکن ہمارا کام نہیں ہوتا، سفارش پر کام کیا جا رہا ہے۔ حکومت سے ریلیف نہ ملا، لاہور ہائی کورٹ سے عوام کو عبوری ریلیف مل گیا۔ ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ اور قیمتوں کے تعین کا اختیار فارماسیوٹیکل کمپنی کو دینے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری محمد اسلم کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ وفاقی حکومت سیکرٹری نیشنل ہیلتھ ڈریپ کو نوٹس جاری، جواب طلب کر دیا گیا۔ آئندہ 4 ماہ کے اخراجات کی تیاریاں، پنجاب میں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب روپے سے زائد کا ریلیف فنڈ مختص کرنے کی تجویز۔ نئی منتخب حکومت رمضان پیکج کی منظوری دے گی۔ ادھر فیصل آباد میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی زیر صدارت فلور ملز، مارٹ ایسوسی ایشن، غلہ منڈی اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کا اجلاس۔ ماہ سیام میں مفت راشن ضرورت مند افراد کو ڈور سٹیپ پر پہنچانے کا فیصلہ۔ انتظامیہ نے تمام سٹیک ہولڈر سے رمضان پیکج کے لیے اشیاء کے رعایتی قیمتیں مانگ لیں۔ ٹوبہ انتظامیہ نے بھی تیاریاں شروع کر دیں۔ چنیور پولیس میں کرمنلز کی بھرتی کی کوشش ناکام، 150 امیدواروں پر مختلف مقدمات کا ریکارڈ نکل آیا۔ مقدمات میں ملوث تمام امیدواروں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق 5923 امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی آج مکمل کر لی جائے گی۔ فیصل آباد پولیس میں بھرتی کے لیے 13,000 فارم جمع، لیڈی کانسٹیبل کے لیے 1800، لیڈی ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے 500 خواتین امیدوار۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کو ضم کرنے کی تجویز، جنگ میں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ امتحانات سے قبل بورڈز بارے پالیسی کی تبدیلی کو تشویشناک قرار دے دیا گیا۔ حکومت سے تعلیمی بورڈز کے انضمام بارے تجاویز پر فوری عمل درآمد نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا کانوکیشن 7 مارچ کو ہوگا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان مہمان خصوصی ہوں گے۔ رجسٹریشن کا آغاز ہوگا۔ کانوکیشن میں شرکت کے لیے 1500 روپے فیس کے ساتھ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 29 فروری مقرر کر دی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنگ محمد ابو بکر کا دھجی روڈ ام رباب لیڈیز پارک کا دورہ، گھاس لگانے کے لیے ٹھیکیدار کو 4 دن کی مہلت، فنشنگ کے کام کے حوالے سے رپورٹ مانگ لی گئی۔